نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون پارہ نمبر 9 سورہ اعراف رکوع نمبر 23 آیت نمبر 183 184 185 186 والذین کذبوا بآیاتنا جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے سنستدرجہم ہم ان کو آہستہ آہستہ پکڑیں گے من حیث لا یعلمون ایسی جگہ سے جہاں سے ان کو خبر بھی نہیں ہوگی وَأُمْلِي لَهُمْ اور میں ان کو ڈیل دوں گا ان قیدی متین بے شک میری تدبیر مضبوط ہے یا میرا داؤ پکا ہے اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ کیا ان لوگوں نے غور و فکر نہیں کیا ہے ما بصاحبہم من جنہ کہ ان کے صاحب کو رفیق کو کوئی جنون نہیں ان هو الا نذیر مبین وہ تو صرف واضح طور پر ڈرانے والا ہے اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض کیا انہوں نے نظر نہیں کی ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت میں وما خلق اللہ من شیء اور جو کچھ پیدا کیا ہے اللہ نے ہر چیز سے وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ اور اس بات میں کہ شاید قریب آ گیا ہو ان کے اجل فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ پس اس کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ اللہ تعالی جس کو گمراہ کرے فَلَا هَادِيَ لَهُ پس اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور چھوڑ دیتا ہے انہیں گمراہی میں سرگرداں گزشتہ آیتوں سے معلوم ہوا کہ قوموں کی ملتوں کی رفعت بلندی کامیابی کامرانی اس میں ہے کہ قائدانہ کردار ادا کرے اور عدل و انصاف کے موافق فیصلے کرے اور قرآنی اصول پر خود بھی عمل کرے اور اس پر دوسرے لوگوں سے بھی عمل کروانے کی کوشش کرے اور کوشش مکمل کرے جدوجہد کرے البتہ نتیجہ اللہ کے اختیار میں ہے لیکن بحیثیت مسلمان
بحیثیت امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جدوجہد پر مکلف ضرور ہے کہ ایک قائدانہ کردار ادا کرے، عالمی انسانیت کی رہنمائی کرے اور عدل و انصاف کے موافق فیصلے کرے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب قومی ترقی کا دار و مدار حق پرستی پر ہے، حق اور انصاف کی پیروی پر ہے، تو یہ جو دیگر غیر مسلم اقوام ہے جو حق سے بہت دور ہے، وہ دنیا کے مسلم ریاستوں سے زیادہ ترقی کے راہ پر کیوں گامزن ہے؟ آخر وہ ترقی یافتہ کیوں ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان کیا ہم خود عدل و انصاف کے معاملے میں دنیا میں کون سے نمبر پہ ہے؟ کرپشن میں کتنے نمبر پہ ہے؟ کیا کوئی 500 یونیورسٹیوں میں ہمارے ملک کا، ہمارے قوم کا یا اسلامی دنیا کا کوئی یونیورسٹی ترکی کے علاوہ ہے؟ دوسری بات یہ ہے، اصل جواب جو آیاتی مذکورہ ہے، آیات نمبر 182 اسی سوال کا جواب ہے کہ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، یعنی ہم اپنی آیات کو جھٹلانے والوں کو اپنے حکمت کی بنا پر دفتن واحدتن نہیں پکڑتے، یہ اللہ کا ضابطہ ہے، بلکہ آہستہ آہستہ اس کو تدریجاً پکڑتے ہیں، مؤاخذہ کرتے ہیں، اور جس کی ان کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ امریکہ کتنی بڑی سپر طاقت تھی، روس کتنا سپر پاور تھا، ہم نے دیکھا ہے وہ بت توڑ دی جاتی ہے جن میں ہو جاتا ہے انداز خدائی پیدا۔ سنستدرجہم، استدراج کا معنی ہے درجہ بدرجہ، آہستہ آہستہ کوئی کام کرنا۔ قرآن و سنت کی اصطلاح میں استدراج اس کو کہتے ہیں کہ بندہ کے گناہ پر فوراً مواخذہ نہ ہو، بلکہ جو بندہ نہ گناہ پر اس کی آنکھ کھلتی ہے، نہ اپنی بری اعمال سے باز آتے ہیں، گناہوں سے بھی باز نہیں آتے، نہ گناہوں سے باز آنے کی کوئی غور و فکر کرتا ہے، کوئی سوچتا ہے، نہ یہ محسوس کرتا ہے کہ ہاں میں غلط کام کر رہا ہوں، تو انسان جب اس کیفیت تک پہنچ جائے تو یہ اس لاعلاج مریض کے مشابہ ہے جو بیماری کو شفا اور زہر کو تریاق سمجھتا ہے، اور اس کا لازمی نتیجہ ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، موت ہے۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر، بہت سارے جگہوں پر استدراج کا ذکر ہے۔ فرمایا فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون، جب یہ لوگ اس چیز کو بلا دیتے ہیں جو ان کو یاد دلائی گئی تھی، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ یہ نعمت اور دولت پر اکڑ خان بن گئے، اکڑ گئے، تو ہم نے پھر ان کو اچانک عذاب میں پکڑ لیا۔
تو وہ خلاصی سے نا امید ہو کر رہ گئی. فیضا ہم مبلسون، یہ اسون نا امید ہو گئی. اور یاد رکھے کہ یہ جو استدراج ہے یہ کفار کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور گناہگار مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. لہذا سلف صالحین، ہمارے اکابرین مشائخ کا معمول یہ تھا کہ جب کبھی نعمت دولت سے اللہ تعالی نے مالا مال فرمایا تو غلبہ خوف کی وجہ سے استدراج سے ڈرتے تھے کہ کہیں یہ نعمت اور دولت ہمارے لیے استدراج نہ ہو. اور آیت نمبر 183 میں فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان گناہگاروں کو مہلت دیتا ہوں اور میری تدبیر بہت مستحکم ہے، مضبوط ہے. میری تدبیر کو کوئی نہیں توڑ سکتا. اور آیت نمبر 184 میں فرمایا کہ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، یعنی ان لوگوں نے غور و فکر نہیں کیا ہے کہ جس شخصیت کے ساتھ رفاقت ہے، سابقہ ہے، کہ ان کو ذرا بھی جنون نہیں ہے، بلکہ ان کے عقل، حکمت، فہم، فراست پر ساری دنیا کے عقلاء حکماء انگشت بدندہ ہے، متحیر ہے، حیران ہے. بلکہ ان کے بارے میں جنون کا شک کرنا خود ایک جنون ہے. وہ پاگل ہوگا جو اس بارے میں سوچے بھی. رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم تو واضح الفاظ میں واضح طور پر حقائق بیان کرتے ہیں اور حق بیان کرتے ہیں. اللہ سے خوف خداوندی اور آخرت سے ڈراتے ہیں، یعنی لوگوں کے دلوں میں خوف آخرت اور خوف خداوندی پیدا کرتا ہے. اب جرائم کے انسداد کا قرآن کریم کا بہترین فارمولہ وہ یہ دو باتیں ہیں کہ آپ کے دل میں اللہ کی خوف ہو، آخرت کی خوف ہو، قبر کی فکر ہو، تو آپ گناہ نہیں کریں گے، آپ جرم نہیں کریں گے، آپ کے دل و دماغ پر آخرت اور اللہ کی خوف سوار ہونا چاہیے. آپ رحم دل پر ہوں گے، آپ انسانوں کو انسان کی نگاہ سے دیکھیں گے، اس کو آپ کوئی جانور نہیں سمجھیں گے. لوگوں کی عزت و احترام، قانون اور شریعت پر آپ کاربند اور پابند ہوں گے. اور آیت نمبر 185 میں فرمایا وَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ، خوف خداوندی اور خوف آخرت کے حوالے سے یہ ایک قسم دعوت فکر ہے کہ کیا ان لوگوں نے اللہ کے مخلوقات، آسمان و زمین اور ان کے درمیان میں بے شمار مصنوعات عجیبہ پر غور فکر نہیں کیا ہے؟ کیا اپنی مدت عمر اور فرصت عمل پر نظر نہیں رکھا ہے؟ کہ آپ کی عمر کتنی ہوگی، آپ کا عمل کتنا ہے، دونوں کا موازنہ کرو، مراقبہ کرو، سوچ لو. اور پھر اللہ کی جو قدرتیں ہیں، مصنوعات ہے، اللہ کے بنائے ہوئے کائنات ہے،
اس میں ذرا بھی عقل و فہم کے ساتھ غور کیا جائے تو ایک انسان کو اللہ کی شان قدرت کی معرفت ضرور حاصل ہوتی ہے. پھر نظارہ ہونے لگتا ہے وہ کون سی جا ہے جہاں جلوہ محبوب نہیں. شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر، برگ درختہ سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتر معرفت کر دیگا. اگر ذرا گہرائی سے دیکھا جائے تو عالم کا ذرہ ذرہ قادر مطلق کے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تسبیح تحلیل بیان کرتے ہیں. پھر اللہ تعالی پر ایمان ایک فطری تقاضا ہوتا ہے. اور جب ایک انسان اپنے عمر کی مدت پر غور کرے، فکر کرے، ہر انسان سمجھتا ہے کہ موت کا وقت معلوم نہیں ہے. کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ میں نے کب مرنا ہے. اور جب کسی کے دل و دماغ میں یہ بات آ جائے کہ موت برحق ہے، موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت کا استحضار ایک انسان کو بہت سارے جرائم سے بچنے پر آمادہ کرتا ہے. اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، یعنی تم اس چیز کو کثرت سے یاد کیا کرو جو سب لذتوں کو ختم کرتا ہے. اور سب لذتوں کو ختم کرنے والا موت ہے، موت. اس لیے فرمایا وَعَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، ہو سکتا ہے کہ ان کی موت قریب ہو اور پھر اس کے بعد اس کے ایمان کی فرصت بھی نہ ملے. ظاہر ہے کہ کفا بالموت واعظا، موت سب سے بڑا واعظ ہے، واعظ کے لیے موت کافی ہے. اور آیت کے آخر میں فرمائے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، یعنی یہ لوگ قرآن کی واضح نشانات پر ایمان نہیں لاتے تو پھر ان کی بدبختی ہے کہ پھر کس چیز پر ایمان لائیں گے. اور آیت نمبر 186 میں فرمایا مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. بنیادی طور پر یہ تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تعلیم ہے امت کو. اور ظاہر ہے کہ جو لوگ ضد، حسد، عناد کی بنیاد پر ایمان نہیں لاتے، عالمی انسانیت پر شفقت اور خیرخواہی کے تحت ظاہر ہے انتہائی رنج میں بندہ ہوتا ہے کہ ایک انسان، ایک اشرف المخلوقات جہنم میں کیوں جا رہا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اس کو کوئی ماں کا لال رائے راست پر نہیں لا سکتا. وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور چھوڑ دیتا ہے ان کو ان کی گمراہی میں سرگرداں. بہرحال آیت کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی حد دڑنی قبول حق سے اعراض پر آپ رنجیدہ نہ ہو، کیونکہ آپ کا جو فرض منصبی ہے وہ اتنا ہے کہ حق بات صاف شفاف انداز میں لوگوں تک پہنچانا، اور جو آپ پوری کر چکے ہیں. آپ کسی کا گمراہ ہونا، ایمان نہ لانا، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اور امت کو تعلیم ہے کہ عالم انسانیت کی فلاح صلاح کے حوالے سے اپنی جدوجہد جاری رکھے، لوگوں کو دین کی دعوت دے، لوگوں کو دین کے ساتھ وابستہ کرے، دین اسلام کی حقانیت پر دلائل کی بنیاد پر دعوت فکر دے، اور لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، بلائی کی طرف بلائے. اور
اس کو کہتے ہیں دعوت اللہ، اللہ کی طرف دعوت، امر بالمعروف نہی عن المنکر، جو اس امت کی فرض منصبی ہے، ذمہ داری ہے۔ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکر۔ صدق اللہ۔